بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیوار برلن کے بارے میں بیان کریں گے کہ دیوار برلن کیوں بنی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی تعمیر ناگزیر کیوں تھی۔ تو اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جن مشہور دیواروں کا ذکر ملتا ہے، ان میں دیوار چین، دیوار گریا، دیوار براق اور دیوار برلن سر فہرست ہیں۔ دیوار گریا اور دیوار براق بالترتیب یہودیوں اور مسلمانوں کے نزدیک مقامات مقدسہ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ دیوار چین 200 سال قبل مسیح میں اس وقت کے چینی بادشاہ نے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے فصیل کے طور پر تعمیر کرائی تھی۔ اس کی لمبائی لگ بھگ 20,000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ دیوار برلن اپنی ایک شناخت رکھتی ہے۔ ایک طرف تو یہ سرد جنگ کے طویل دور کی نشانی کے طور پر 28 سال قائم رہی، دوسری طرف یہ راتوں رات مشرقی اور مغربی جرمنی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا باعث بنی۔ برلن کی اس تقسیم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں برلن کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگی۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد 1920 میں برلن کے گرد و نواح کے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کو یکجا کر کے ایک بڑے شہر کی بنیاد رکھی گئی، جسے ویمار جمہوریہ قرار دیا گیا۔ اس وقت برلن کی آبادی 40 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ویمار جمہوریہ 1932 تک قائم رہی۔ 1933 میں جب جرمنی میں نازی جماعت برسر اقتدار آئی اور ایڈولف ہٹلر یہاں کے حکمران بنے، اس وقت تک برلن میں یہودیوں کی تعداد 17 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ نازی پارٹی کے برسر اقتدار آتے ہی یہودیوں سمیت تمام غیر آریائی باشندوں کو کمتر سمجھتے ہوئے یہاں سے کوچ کر جانے کا تاثر دیا جانے لگا۔ نازی پارٹی نے رفتہ رفتہ غیر آریائی باشندوں پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 1938 میں کرسٹل ناکھٹ کے بعد یہودیوں کی زبردستی حراستی کیمپوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا اور مابینہ طور پر بڑی تعداد میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی برلن فضائی حملوں کی زد میں رہا، جس کے نتیجہ میں مشرقی برلن سے ہزاروں لوگوں نے نقل مغربی برلن کا رخ کیا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد پوٹسڈم میں امن کانفرنس میں اتحادیوں نے شکست خوردہ جرمنی کے حصے بکھیرے۔ امریکہ اور سوویت یونین کی سربراہی میں جرمنی کو بنیادی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کے تحت ملک کا مشرقی حصہ سوویت یونین کے حصے میں آیا، جبکہ مغربی حصہ جو تھا وہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے حصے میں آیا۔ اسی تقسیم کے تحت برلن شہر بھی 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور کئی دہائیوں تک سرد جنگ کا مرکز بنا رہا۔ سرد جنگ کے اس دور میں مشرقی برلن سے مغربی برلن نقل مکانی کا سلسلہ طول پکڑتا گیا، جو بنیادی طور پر دیوار برلن کی وجہ بنا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب 1950 سے 1960 کی دہائی میں جرمنی 2 حصوں میں تقسیم تھا، تو اگست کی ایک صبح شہریوں پر یہ خبر بجلی بن کر گری جب انہوں نے دیکھا کہ سوویت کے زیر کنٹرول مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے درمیان خاردار باڑ لگا کر عملاً انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا ہے۔ 13 اگست 1961 کو مشرقی جرمنی کمیونسٹ حکومت نے اگرچہ یہ کہہ کر اس دیوار کی تعمیر کا آغاز کیا کہ ان کا مقصد مغربی فاسسٹوں کو مشرقی جرمنی میں داخل ہونے اور سوشلسٹ ریاست کو کمزور کرنے سے روکنا تھا، جبکہ در حقیقت اس دیوار کی تعمیر کا مقصد مشرقی جرمنی سے اس کثیر نقل مکانی کو روکنا تھا جو کمیونسٹ حکومت کی پالیسیوں سے تنگ آ کر مغربی جرمنی کا رخ کر رہی تھی۔ اس دیوار کی کل لمبائی 155 کلومیٹر تھی، لیکن یہ دیوار مرحلہ وار آگے بڑھتی رہی۔ پہلا مرحلہ 1961 میں
खारदार तारों से शुरू होता है। दूसरा मरहला 1962 से लेकर 1965 तक है, जब इन खारदार तारों को मजबूत और महफूज बनाना था। इसका तीसरा मरहला 1965 से शुरू होता है, जब बाकायदा तौर पर एक पुख्ता दीवार का आगाज़ किया गया, जो 1975 तक जारी रहा। चौथा और आखिरी मरहला 1975 से शुरू होकर 1999 तक जारी रहा। इस आखिरी मरहले के दौरान कंक्रीट से बनी 3.5 मीटर ऊंची ये दीवार बाकायदा तौर पर हार्ड रोल में बदल दी गई। इस दीवार के ज़रिए गैर कानूनी नकल मकानी को रोकने के लिए मशरक़ी जर्मनी की तरफ से 12,000 के लगभग मुहाफ़िज़ तैनात थे, जिन्हें ये हदायत जारी कर रखी थी कि गैर कानूनी दीवार फलांगने वाले को फिलफोर गोली मार दी जाएगी। मगरबी और मशरक़ी जर्मनी के लोगों के लिए 9 नवंबर 1999 का दिन एक खुशगवार दिन था, जब इन्हें ये खुशखबरी सुनने को मिली कि आज के बाद मशरक़ी जर्मनी के लोग मगरबी जर्मनी और मगरबी जर्मनी के लोग मशरक़ी जर्मनी बिला तफरीक आ जा सकेंगे। यही वो तारीख़ी लम्हात थे जब हज़ारों लोगों ने इस दीवार के दोनों पार पहुंचकर बेताबी से दीवानावार नफ़रत की इस दीवार को फलांगना शुरू कर दिया। अगले चंद हफ्तों के अंदर 28 साला नफ़रत की इस दीवार को मुकम्मल तौर पर मनहदम कर दिया गया। तारीख़ की अलामत के तौर पर लगभग 3 किलोमीटर के टुकड़े को महफूज कर लिया गया। तो आज मैंने दीवारे बर्लिन के बारे में हिस्ट्री बयान की है। तो मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।